الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ بزرگوں کا ذکر میں نے اپنے والد گرامی حضرت مولانا محی الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ جو میرے والد صاحب تھے، ان کا ذکر پچھلے درس میں کیا تھا، پچھلے یا اس سے پچھلے درس میں مجھے یاد نہیں ہے، اور مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے کہ تذکرہ کیا ہوا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے بارے میں کچھ تشنگی رہ گئی ہے ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے، تو آپ ذرا کچھ اور بتائیں ان کے معمولات کے بارے میں اور ان کی سنت کی پابندی کے بارے میں۔ گزارش یہ ہے کہ اس کے بارے میں ایک بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جس شخص نے دیکھا نہیں ہے وہ شاید ان کی شخصیت کا اندازہ نہیں کر سکتا، آپ جتنا مرضی بتا لیں۔ اور اگرچہ اس کے اوپر حضرت مولانا اسحاق بھٹی رحمہ اللہ جو والد صاحب کے کلاس فیلو بھی تھے اور والد صاحب کے شاگرد بھی تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے والد صاحب کے تذکرے پہ، تذکرہ مولانا محی الدین لکھوی، اور مولانا اسحاق بھٹی صاحب رحمہ اللہ کی آخری کتابوں میں سے ایک کتاب ہے یہ، اور یہ چھپ گئی ہے، مکتبہ اسلامیہ والوں نے مولانا اسحاق بھٹی صاحب کی زندگی میں ہی شائع کر دی تھی، تو وہ PDF میں بھی موجود ہے۔ ایک تو اس کتاب کا مطالعہ مفید رہے گا اگر کوئی والد صاحب کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اس کا مقدمہ میں نے لکھا ہے، کچھ ایک مضمون میرے بڑے بھائی کا بھی ہے اس میں، ڈاکٹر حمود لکھوی صاحب کا، اور پھر باقی جو جتنے کوئی 36-37 ابواب بنا کے مولانا اسحاق بھٹی صاحب نے اس میں خاصا تعارف کروا دیا۔ لیکن یہ بات میں پھر بھی عرض کروں گا، میں نے اپنے اس مقدمے کے آغاز میں بھی لکھی ہے کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو شخص ملا نہیں ہے وہ ان کے بارے میں صحیح تصور ان کی شخصیت کا نہیں کر سکتا، اور ویسے بھی عمومی اصول ہے شنیدہ کہ بود مانند دیدہ، کہ دیکھی اور سنی ہوئی چیز میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، بندہ وہ تصور نہیں قائم کر سکتا۔ یہ بات میرے ذہن میں اس وقت بھی آئی کہ مجھے ایک دفعہ جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے پوچھا، ہماری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کوئی سروے کر رہے تھے، انہوں نے ایک سوال پوچھا، وہ مختلف سوالات پوچھ رہے تھے، اس میں ایک سوال تھا اور وہ سارے اساتذہ سے پوچھ رہے تھے، مجھ سے بھی پوچھا۔ انہوں نے سوال یہ پوچھا تھا کہ آپ زندگی میں سب سے زیادہ کس شخصیت سے متاثر ہیں اور کیوں؟ تو میں نے اس کا جواب یہ دیا کہ میں سب سے زیادہ اپنی زندگی میں اگر کسی شخصیت سے متاثر ہوں جن سے میں ملا ہوں ان شخصیات میں سے، تو میں اپنے والد صاحب سے متاثر ہوں، اور کیوں کا جواب میں نے یہ دیا کہ ان کی سنت کی پابندی کی وجہ سے، اور میں نے اپنی زندگی میں اپنے والد صاحب سے بڑھ کر سنت کا عامل نہیں دیکھا۔ اب یہ بات میں نے جواب تو لکھ دیا، لیکن بعد میں نے سوچا کہ جو بھی اس جواب کو پڑھے گا وہ یہ سمجھے گا کہ اس کے والد صاحب ہیں، اپنا والد تو ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، تو اس میں کون سی کوئی خاص بات ہے۔ اور مجھے یہ بڑا ہی عام سا جواب لگا، اور میں نے کہا کہ کسی کو بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ میں نے یہ جواب کیوں دیا ہے، اور اس کی سمجھ صرف اس کو آئے گی جو میرے والد صاحب کو جانتا ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے زندگی میں اپنے سنبھالے کی عمر میں، یوں کہہ لیں کہ اپنی ہوش حواس کی عمر میں 27 برس تک دیکھا۔ میری پیدائش ہے 65 کی، اور 1971 کے کچھ واقعات مجھے یاد ہیں، مطلب 71 کی جنگ میں جو بلیک آؤٹ ہوا تھا، جو اس طرح کی چیزیں ہیں، کچھ واقعات مجھے یاد ہیں، اس طرح اس کی خوف کی صورتحال جو تھی۔ تو 71 سے لے کر 1998 تک، والد صاحب کی وفات 1998 میں ہوئی، تو یہ 27 برس ہیں جو میں نے گویا ہوش حواس کی عمر میں والد صاحب کو دیکھا۔ اور جتنا اولاد اپنے والدین کو جانتی ہے کوئی نہیں جانتا۔ اولاد کو سب معلوم ہوتا ہے کہ والدین کہاں ڈنڈی مارتے ہیں اور کہاں وہ صحیح ہوتے ہیں اور کہاں غلط ہوتے ہیں۔ تو میں صرف یہ اتنی بات عرض کروں کہ میں نے اپنے 27 سالوں میں والد صاحب کو جلوت ہو یا خلوت ہو، اکیلے ہوں یا سب کے سامنے ہوں، کبھی بھی سنت کی خلاف ورزی کرتے نہیں دیکھا۔ ہر وقت ان کا یہ مطمع نظر ہوتا تھا کہ میں کوئی بھی کام سنت کی پابندی کے علاوہ نہ کروں۔ ایک مثال میں عرض کر دیتا ہوں،
جو میں نے اس میں بھی کتاب میں بھی لکھی ہے وہ یہ کہ میں نے والد صاحب کو ان 27 سالوں میں کبھی قہقہا لگا کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ قہقہا لگا کر ہنسنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ آپ کی مسکراہٹ کی جو کیفیت احادیث میں آتی ہے وہ یہ کہ آپ اتنا مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنا شروع ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہ ڈسکرپشن آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ دندان مبارک نظر آتے۔ ظاہر ہے وہ مسکرائے نا، قہقہا لگا کے ہنسنا جیسے ٹھا ٹھا کر کے ہم ہنستے ہیں، تو یہ اس طرح کی کیفیت عام طور پر۔ اچھا، اور والد صاحب نے پھر یہ کیا کہ ہم نے ان کو یہ پابندی دیکھی کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ والد صاحب کو کوئی ہنسی آتی نہیں تھی یا وہ ہنسی مذاق کی کوئی بات یا آپس میں خوشگواری کی کوئی بات نہیں کرتے تھے اور بہت ساری خوشگواری کے لمحات، اور بعض اوقات کوئی ایسی ہنسی کی بات ہوتی تو اس میں بہت ہنستے بھی تھے، لیکن جب وہ ہنستے تھے تو وہ اپنے منہ کو زور سے بند کر لیتے تھے۔ اس لیے بند کر لیتے تھے کہ کوئی آواز نہ نکلے۔ مسکرانا ہوتا تھا تو مسکرا لیتے تھے، لیکن آواز نکلنا، اور پھر اس کی وجہ سے بعض اوقات ظاہر ہے ہنسی بندے کو تیز آ رہی ہو تو منہ بند کر لیں شدید آپ زور سے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو جسم ہلتا ہوا لگے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ شدید ہنسی آئی ہے، لیکن آواز نہیں نکالتے تھے، یوں شدید منہ بند کر کے، اور بعض اوقات ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو جاتے، زیادہ ہنسی سے آدمی کا آنسو آ جاتے ہیں، لیکن وہ قہقہا نہیں لگاتے تھے۔ اور قہقہا کیوں نہیں لگاتے تھے؟ یعنی عام طور پر شدید خوشی اور شدید غمی کی حالت میں آدمی کو بھول جاتا ہے کہ میری زندگی کا معمول کیا ہے، اور آدمی ایکسٹرا آرڈنری حالات میں زیادہ خوشی میں بھی بندہ بھول جاتا ہے اور زیادہ غمی میں بھول جاتا ہے۔ لیکن والد صاحب کو میں نے شدید خوشی کی حالت میں بھی دیکھا اور کبھی نہیں بھولے کہ میں نے قہقہا لگا کے نہیں ہنسنا، اور شدید غم کی حالت میں بھی میں نے ان کو دیکھا اور انہوں نے روتے ہوئے بھی آواز نہیں نکالی۔ اور وہ حالت اس وقت تھی جب والد صاحب کو اپنے والد صاحب یعنی ہمارے دادا کی وفات کی خبر ملی۔ ہمارے دادا مولانا محمد علی مدنی رحمہ اللہ وہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، 45 سال وہیں رہے، اور ہر سال پاکستان آ جاتے تھے، چکر لگا جاتے تھے، لیکن 1973 میں ان کا انتقال ہوا اور بقیع میں دفن ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ لیکن اس دور میں جب اطلاع جو فوری دینے کا جو طریقہ تھا، تار آتی تھی، ٹیلی گرام آتا تھا اور اس سے پتہ چلتا تھا، تو وہاں سے تار آئی اور اس میں پتہ چلا کہ والد صاحب دادا جان وفات پا گئے ہیں۔ والد صاحب گھر پہ نہیں تھے اور سفر میں تھے۔ جب یہ واپس آئے تو ان کو خبر دی گئی کہ آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، تو اس وقت میں موجود تھا والد صاحب کے پاس۔ تو والد صاحب بہت روئے، بہت ہی روئے، اور ان کے رونے کا جو ہے وہ اندازہ ظاہر آنسوؤں سے ہی ہوتا تھا، لیکن اس دوران بھی انہوں نے زور سے منہ بند کیا ہوا تھا، اور زور سے منہ بند کر کے اس لیے کہ کوئی آواز نہ نکلے، اور آواز کو دبانے کے لیے، لہٰذا میں نے ان کے رونے کی کوئی آواز نہیں سنی، میں بالکل پاس کھڑا ہوا تھا، لیکن وہ بہت روتے رہے کافی دیر، پہلے کھڑے ہوئے، چونکہ کھڑے کھڑے اطلاع ملی تھی، کھڑے ہی روتے رہے کافی دیر آنسوؤں سے، اور پھر بیٹھ گئے۔ تو اس دوران بھی ان کا جسم ہلتا رہا، جیسے آہیں نکلتی ہیں، اور جسم کے اندر جھٹکے سے محسوس ہوتا تھا کہ یہ بہت شدید رو رہے ہیں، اور آہیں بھی ان کے نکل رہی ہیں، لیکن وہ ساری آہیں بھی انہوں نے دبائی ہوئی تھیں، اور نہیں مطلب شدید غمی کی حالت میں وہ نہیں بھولے کہ مجھے اب بھی کنٹرول کرنا ہے، اور شدید خوشی کی حالت میں بھی وہ نہیں بھولے کہ کنٹرول کرنا ہے۔ یوں پوری زندگی انہوں نے، رات کو جو 2-3 گھنٹے آپ نے سونے کی بات کی ہے تو اس کا بھی میں گواہ ہوں، سفر میں بھی رہے والد صاحب کے ساتھ، اور گھر میں بھی والد صاحب جب سوتے تھے تو سونے کے دوران بھی وہ بہت گہری نیند اور مسلسل نہیں سوتے تھے، بلکہ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ان کی آنکھ کھلتی تھی، اور ان کی آنکھ کھلنے کا پتہ اس بات سے چلتا تھا کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے تھے، کہ آپ اگر ان کے پاس سوئے ہیں تو آپ کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد آواز آتی رہے گی، کبھی اللہ اکبر، کبھی استغفر اللہ، کبھی لا الہ الا اللہ، لا حول ولا، یعنی یہ پوری رات آپ کو کوئی 10-20 دفعہ یہ آواز سننے کو ملے گی، ان 2-3 گھنٹوں میں بھی جن گھنٹوں میں وہ سو رہے ہوتے تھے۔
تو یعنی تھوڑی دیر ان کو گویا آنکھ لگتی تھی، کروٹ بدلتے پھر اللہ کا ذکر، پھر کروٹ بدلتے اللہ کا ذکر، یہ بھی ان کا معمول تھا۔ اور باقی پوری زندگی میں بھی انہوں نے مثلاً کبھی بھی یہ جو ٹوٹی پہ یہ جو نل کے ٹوٹیاں آ گئی ہیں اس پہ عام طور پہ وضو کرنا پسند نہیں کرتے تھے، اور وہ لوٹے میں پانی لے کے یا کسی برتن میں پانی لے کے وضو کرتے تھے، اور وہ بھی اس لیے کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ٹوٹی سے پانی بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا تسرف فی الماء ولو کنت علی نہر جار، کہ پانی میں کبھی اسراف نہیں کرنا، پانی میں فضول خرچی نہیں کرنی، چاہے آپ بہتے ہوئے دریا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو۔ اس لیے وہ عام طور پر ٹوٹی سے وضو کرنا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن جب ٹوٹی پہ وضو کرنا پڑتا بھی تو ان کو میں نے غور سے دیکھا ہے اور کئی دفعہ دیکھا ہے، ظاہر ہے 27 سال میں نے دیکھا ہے، ٹوٹی سے وضو کرنا پڑتا بھی تھا تو وہ ہمیشہ بائیں ہاتھ سے ٹوٹی کھولتے تھے، اور بائیں ہاتھ سے ٹوٹی کھول کے اپنا دایاں ہاتھ نیچے کرتے تھے، اور چلو بھر گیا تو ٹوٹی بند کر دی، اور پھر اسی چلو کو وہ جیسے برتن سے پانی لیتے ہیں اسی چلو کو استعمال کرتے تھے، پہلے ہاتھ دھو لیے پھر، اور لہٰذا ٹوٹی سے وضو کرتے وقت بھی ان کو پانی کچھ زیادہ استعمال نہیں کرنا پڑتا تھا، اور بالکل ایسے ہی جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ تقریباً 1 مد پانی سے وضو فرما لیتے تھے، اور 1 مد پانی 1 پاؤ یا 1.5 پاؤ ہوتا ہے، تقریباً 1/4 لیٹر پانی، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما لیتے تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام حیران ہوتے تھے اس وقت بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تھوڑے پانی سے کیسے وضو فرما لیتے ہیں، اور عام طور پہ لوگ اتنے تھوڑے پانی سے وضو نہیں کرتے تھے۔ تو اسی طرح والد صاحب کو ہم نے دیکھا، والد صاحب اگر لوٹے میں ہم نے پانی دیا ہے اور پانی لے کے گئے ہیں وضو کرنے کے لیے بیٹھے، اب عام طور پر گھر میں بھی وہ پانی کوشش کرتے تھے لوٹے سے وضو کرتے تھے، تو جس جگہ وہ پانی وضو کرنے کے بعد وہ رکھ دیتے تھے تو لوٹا بعض کو جا کے دیکھتے تو ایسے لگتا تھا بھرے کا بھرا ہی پڑا ہے، اور وہ وضو کر کے اٹھ گئے، اور بالکل تھوڑا سا نیچے ہوا ہوتا تھا پانی، بہت ہی تھوڑے پانی سے وضو کر لینا، اور ٹوٹی سے بھی وضو کرنا ہے تو وہی طریقہ کار اختیار کرنا ہے تاکہ پانی ضائع نہ ہو۔ اور ظاہر ہے یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے لیے کہیں سے کریڈٹ لینا بھی مقصود نہیں ہوتا، ہمارے تو نیکی کے اندر بھی بہت سارے کریڈٹس کے پہلو ذہن میں ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو والد صاحب کے اندر بہرحال میں نے یہ چیزیں نہیں دیکھیں، اور صرف اس لیے نہیں کہ وہ میرے والد صاحب تھے، جو لوگ ان کو جانتے ہیں وہ بھی اسی طرح کا تاثر ان کے بارے میں رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے نیاز کیا تھا ان ساری چیزوں سے۔ تو میرا خیال ہے اب مجھے بات کرتے ہوئے یاد آیا جو ذکر ہوا تھا گزشتہ یا اس سے پیوستہ ہفتے میں، اتوار کو درس میں جو ذکر ہوا تھا وہ شاید اسی لیے ہوا تھا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے حوالے سے ذکر ہوا تھا کہ وہ بہت زیادہ ذکر کرتے تھے اللہ تعالیٰ، تو وہ اپنی صرف جوانی میں ذکر نہیں کرتے تھے، بعد ازاں بھی ذکر کرتے رہتے تھے، اور پوری زندگی ان کی اللہ کے ذکر میں تھی، اور وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ذکر کرتے رہتے تھے، زبان ان کی چلتی رہتی تھی اللہ کے ذکر میں۔ اور باقی جو معاملات ہیں پھر زندگی کے ضروری معاملات، جو مثلاً ہم ان کی اولاد 2 بیویوں سے ہم 16 بہن بھائی، ان کی 2 بیویاں تھیں، ہماری 2 مائیں تھیں، 2 ماؤں سے ہم 16 بہن بھائی، تو 16 بہن بھائیوں کے بارے میں انہوں نے کبھی فکر نہیں کی، ان کو کبھی یہ فکر نہیں آئی کہ میرے بچے کل کلاں کیا کریں گے، کبھی میں نے ان کو پریشان ہوتے نہیں دیکھا، کبھی ان کو ہماری زندگی کی پلاننگ کرتے نہیں دیکھا کہ وہ ہماری زندگی کے بارے میں وہ پلاننگ کر رہے ہوں کہ اس بچے کو میں ڈاکٹر بنا دوں، اس کو انجینئر بنا دوں، اس کو فلاں، کبھی نہیں۔ بلکہ ہوتا یوں تھا کہ ہم مشورہ کرتے تھے والد صاحب سے کہ ابا جی اب میں نے میٹرک کر لیا ہے، اب میں آگے داخلہ لینا چاہتا ہوں، FSC میں لے لوں، فلاں میں لے لوں، کیا کر لوں، تو وہ سنتے رہتے تھے چپ کر کے، ہماری ساری باتیں سنتے رہتے تھے۔ عام طور پہ کوئی بہت ضروری بات ہوتی تو وہ کر لیتے تھے، اس لیے کہ ان کا وہ بھی ایک اس کا تعلق بھی سنت کے ساتھ تھا۔ والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صامت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، یا تو وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ تو وہ پھر یہ فرمایا کرتے تھے کہ بولنے کی ضرورت کیا ہے، خام خام بولتے ہیں، بولیں گے تو نقصان ہی ہوگا، یا وہ غیبت ہوگی یا وہ طعنہ ہوگا، کسی کے بارے میں تو بات کرنی ہی نہیں ہے۔ البتہ
کوئی بہت ضروری بات ہو اس وقت بولنا چاہیے جب دین بتانا ہو آدمی بولے، جب کبھی کوئی سوال پوچھنے والا سوال پوچھے تو پھر آدمی بولے، جب کوئی راستہ پوچھنے والا راستہ پوچھے تو آدمی بولے، یا جب آدمی کو یہ معلوم ہو کہ میں اب نہیں بولوں گا تو کوئی نقصان ہوگا تب آدمی بولے، نہیں تو بولنے کی ضرورت کیا ہے۔ لہذا وہ بہت کم بولتے تھے، کم گو تھے، اپنی درس دینا ہے، جمعہ پڑھانا ہے، گفتگو کرنی ہے، وہ تو اس میں تو گفتگو کرتے تھے، لیکن اپنی عمومی زندگی میں بہت کم بولتے تھے۔ لہذا ہم کوئی بات پوچھتے تو اس میں کوئی ضروری بات ہوتی تو کہہ دیتے یہ بات ٹھیک ہے یہ غلط ہے، اس کے بارے میں بتاتے ہم۔ لیکن جو مشورہ ہم کر رہے ہوتے تھے اس کے آخر پہ عام طور پہ ان کا ایک جواب ہوتا تھا، جو ہم زندگی کی پلاننگ کے بارے میں مشورہ کرتے تھے تو اس کے بارے میں عام طور پہ ان کا ایک جواب ہوتا تھا، اور وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ساری بات سن کے، ہماری زندگی کی پلاننگ سن کے، ہماری ایمبیشنز وہ سننے کے بعد وہ آخر پہ یہ کہتے تھے کہ میرا دل طے کردا ہے کہ آپا سارے پیو پتر مسیتڑ بن جائیے۔ اب یہ یعنی ہم سارے باپ بیٹا جو ہیں مسجدوں کے ساتھ تعلق بنا، مسیتڑ کا مطلب مسجد کے ساتھ اپنا تعلق بنا۔ اب ان کا گویا خواہش یہ نہیں ہوتی تھی کہ کوئی لازماً جو ہے وہ سارے میرے بچے خطیب بنے یا میرے بچے امام بنے، مطلب یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی تعلق مسجد کے ساتھ رہنا چاہیے، چاہے مسجد میں جھاڑو دینے والے ہی بن جائیں لیکن مسجد کے ساتھ تعلق۔ لہذا ان کا عام طور پہ یوں سمجھ لیں ان کی زندگی کی خواہش یہ تھی کہ میرے بچے جو ہیں مسجد سے تعلق رکھنے والے بنے، اس لیے وہ ہماری زندگی کی پلاننگ میں ایک ہی مشورہ دیتے تھے کہ میرا تو دل کردا ہے کہ آپ سارے پیو پتر مسیتڑ بن جائیے۔ اب یہ وہ خواہش ہے جو میں سمجھتا ہوں ان کی دعا اور توکل کی بدولت اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور ہم سارے ہی بھائی اللہ کا شکر ہے کہ کسی نہ کسی طور مسجدوں کے ساتھ منسلک ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی ہے۔ اور زندگی میں ہمیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے کہا کہ انہوں نے زندگی میں معاشی طور پر کچھ نہیں کیا، اس کا بھی اللہ نے بندوبست کیا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ذمہ داریوں سے وہ دستبردار ہو گئے تھے یا ذمہ داریوں سے فرار اختیار کر لیا تھا۔ انہوں نے دیکھیں 16 بچے پالے ہیں اور کبھی انہوں نے ذمہ داریوں سے فرار اختیار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بندوبست ان کا ایسا کر دیا ہوا تھا کہ وہ خود بخود ہوتا رہتا تھا۔ مثال کے طور پر ہمارے دادا محترم جو تھے ان کی زمین تھی اچھی خاصی، اور وہ پارٹیشن سے پہلے پاکستان سے چلے گئے تھے۔ جب پارٹیشن ہوئی ہم لوگ آئے تو یہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا کہ ہمارے چچا جان محترم جو تھے مولانا معین الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے وہ جو زمینیں تھیں ان کے کلیم ڈلوائے اور پھر یہاں زمینیں الاٹ کروائیں۔ اس وراثت والی زمین میں والد صاحب کی وراثت بھی آ گئی، اگرچہ انہوں نے خود سے کوئی ایفرٹ نہیں کی، لیکن بغیر ایفرٹ کیے وراثتی زمین ان کو کوئی 54 ایکڑ زمین تھی والد صاحب کی، اور اس کا وہ کبھی جا کے کبھی دیکھتے نہیں تھے کہ میری زمین کہاں ہے، نہ انہوں نے کبھی اس کا اندازہ حساب لگایا کہ میری زمین کا ٹھیکیدار کون ہے اور اس کا ٹھیکہ کہاں سے آتا ہے، کتنا آتا ہے۔ اس کا بھی انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ مولانا معین الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے جو بھائی تھے وہی انتظام کرتے تھے، بعد ازاں ان کے بیٹے جو ہیں وہ کرتے رہے، تو وہی وہاں ٹھیکے پہ زمین دیتے تھے، جو ان کا حصہ بنتا تھا لا کے ان کو دے دیتے تھے، اور وہ جو پچھلے 6 مہینے کا یا سال کا جو ادھار وغیرہ لوگوں کا پکڑا ہوا ہوتا تھا وہ اس کا بن جاتا تھا، خود بخود کوئی ادھار چکانے کا بندوبست ہو جاتا تھا۔ ایسا کوئی اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ توکل کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کے، ایسا نہیں ہے کہ معاشی ذمہ داریوں سے انہوں نے کوئی فرار اختیار کیا تھا، یہ ایسا نہیں، وہ پوری ذمہ داریاں ادا کرتے تھے اور ہماری ضرورت کی ہر چیز کا خیال رکھتے تھے۔ یعنی بہت سارے جو اللہ والے ہیں آج کے دور میں وہ بچوں کو کھیلنے نہیں دیتے اور بچوں کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے۔ ہمارے والد صاحب ہمیں کھیلنے کی چیزیں خود لا کے دیتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم نے کبھی کوئی یہ کہا کہ بیڈمنٹن ہم نے کھیلنا ہے تو بیڈمنٹن کے ریکٹس خود والد صاحب خرید کے لائے اور لا کے دیے کہ یہ کھیلا کرو۔ اور بھی کھیلنے کی چیزیں جب کبھی ہم نے مانگا تو والد صاحب ہمیں لا کے دیتے تھے، اور اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ سفر سے گھر تشریف لائے ہوں تو 99 بہت مجبوری ہو تو الگ بات ہے، 99% گھر میں ہمارے لیے بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی چیز لے کے آتے تھے، کبھی کوئی پھل، کبھی کوئی بسکٹ، کبھی کوئی ایسی چیز۔ اور اکثر مجھے یاد ہے کہ والد صاحب یہ بیکری سے کریم رول لاتے تھے ہمارے لیے،
اور ان کو کریم رول تو مجھے بہت بعد میں پتہ چلا کہ ان کو کریم رول کہتے ہیں. والد صاحب لاتے تھے اور ہمارے ساتھ دل لگی کے لیے اس کو بکری کے سینگ کہتے تھے. یہ میں تواڈے لئی بکری دے سینگ لے آیا. اسی پوچھنا ابا جی کی لے آئے ہو؟ میں تواڈے لئی بکری دے سینگ لے آیا. تو وہ چونکہ رول ہوئے ہوتے ہیں نا تو وہ اکثر بکری دے سینگ، تو ہم اس کو بکری کے سینگ کہتے تھے. تو یہ بعد میں پتہ چلا کہ اس کو سب کریم رول کہتے ہیں. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں، اور 27 سالوں میں الحمدللہ. اور والد صاحب کی یہ بھی عادت نہیں تھی کہ وہ ہر وقت تنقید کرتے رہیں. تنقید کم کرتے تھے، عمل کرتے تھے. مثلا ہم کیرم بورڈ کھیلتے تھے چھپ چھپ کے والد صاحب سے. تو والد صاحب سفر پہ گئے ہو تو کیرم بورڈ گھر میں تو تھا نہیں. جو فزیکل گیمز تھیں ان کے بارے میں والد صاحب کبھی منع نہیں کرتے تھے بلکہ سپورٹ کرتے تھے. اور جو وقت ضائع کرنے والی گیمز تھیں ان سے سخت منع کرتے تھے، خبردار. تو ان میں سے ایک گیم تھی کیرم بورڈ. کیرم بورڈ ہمیں بڑا شوق تھا کھیلنے کا. والد صاحب روکتے تھے کہ یہ وقت ضائع کرنے والی گیم ہے، یہ نہ کھیلا کریں. تو مجھے یاد ہے کہ ہم اپنے ماموں سے کیرم بورڈ مانگ کے لائے، اور کچھ دنوں کے لیے مانگا ہوا تھا تو ہم ان کو پیٹی کے پیچھے چھپا کے رکھ دیتے تھے. جب والد صاحب گھر آتے تھے تو جب والد صاحب سفر پہ جاتے تھے پھر ہم نکال لیتے تھے، اور نکال کے اس کو جو ہے نا کھیلنا شروع کر دیتے. تو ایک دن ہم کھیل رہے تھے تو ابا جی کا آنے کا کوئی پروگرام بھی نہیں تھا. تو کھیلتے کھیلتے مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو ہم اٹھ کے نماز پڑھنے چلے گئے. ایک عادت ہمیں والد صاحب نے بچپن سے ڈالی تھی الحمدللہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا صدقہ جاریہ ہے، کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ جو بھی کھیل کھیل رہی ہیں نا نماز ضائع نہیں کرنی. ہمیں کرکٹ کا بہت شوق تھا. کرکٹ کھیلنے سے منع نہیں کرتے تھے بلکہ ہمیں فیسیلیٹیٹ بھی کرتے تھے. بلے وغیرہ ہم نے خریدنے وہ خرید دیتے تھے، لیکن ساتھ یہ تاکید کرتے تھے تمہاری نماز نہیں ضائع ہونی چاہیے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری پھر نماز اللہ کا شکر ہے کبھی ضائع نہیں ہوئی. ہم گراؤنڈ میں جماعت کرا لیتے تھے، اور حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا ہوا کہ کسی ایسے گراؤنڈ میں ہم ٹورنامنٹ کھیلنے گئے ہوئے ہیں یا نماز اب وہاں قریب مسجد نہیں ہے تو جمعے کا دن ہے تو ہم نے گراؤنڈ میں جمعہ بھی کروایا. اور مشہور تھا کہ یہ مولویوں کی ٹیم ہے، اس لیے کہ وہ ہم نمازیں بھی پڑھتے تھے اور جمعے بھی کرا لیتے تھے گراؤنڈ میں ہی. تو اسی عادت کے تحت ہم کیرم بورڈ کھیلتے ہوئے والد صاحب اگرچہ گھر پہ نہیں تھے تو مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو ہم ویسے ہی چھوڑ کے نماز پڑھنے چلے گئے. پیچھے سے والد صاحب آ گئے. اچھا، والد صاحب نے آ کے کسی کو کچھ نہیں کہا. ایسا نہیں ہے کہ آ کے پٹائی شروع کر دیں اور کچھ ڈانٹ ڈپٹ، کچھ بھی نہیں کہا. انہوں نے بس وہ ہمارے کچن میں ایک کلہاڑی پڑی ہوتی تھی جو لکڑیاں وغیرہ کاٹنے کے لیے رکھی ہوتی تھی، وہ جا کے انہوں نے کلہاڑی پکڑی اور کلہاڑی پکڑ کے انہوں نے وہ جو کیرم بورڈ تھا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور بس اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا اور ہمیں کچھ نہیں کہا. ہم خود ہی ڈرتے رہے، اور اس کے بعد پھر عرصہ دراز تک بلکہ کبھی پھر یہ ہمت نہیں ہوئی کہ ہمیں ایسی حرکت کریں. یہ ان کا تادیب کا انداز بھی اپنا تھا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی حسنات قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی سیئات سے درگزر فرمائے. اور اگر آپ لوگ یہ شوق رکھتے ہوں ان کی زندگی کے معمولات کے بارے میں جاننے کے لیے تو وہ مولانا اسحاق بھٹی صاحب کی جو کتاب ہے وہ مفید رہے گی. وہ آپ مکتبہ اسلامیہ سے ویسے مل جاتی ہے، اور PDF بھی اس کا میرے پاس موجود ہے. اگر کسی کو چاہیے ہو تو میں واٹس ایپ بھی کر سکتا ہوں، اور وہ موجود ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سنت کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت کا عامل بن کر زندہ رہنے اور سنت پر ہی اور ایمان پر ہی ہماری موت ہمیں نصیب فرمائے. اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم ارفعنا بالقرآن العظیم، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم اجرنا من النار بالقرآن العظیم، اللہم ادخلنا کلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم. اللہم اجعل القرآن لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتہ.